السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا اردو کے دیوانے یوٹیوب چینل میں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے غزل کا فن، اس کا ارتقاء اور کچھ پوائنٹس اس طرح کے بھی ہیں کہ آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ غزل کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل کے زائد ترکیبی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کس نقاد نے غزل کو کیا کہا ہے، یعنی قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو فیمس مشہور قول ہیں جو آتے ہیں کبھی نہ کبھی کہ غزل کو بے وقت کی راگنی کس نے کہا ہے، غزل کی گردن موڑ دینی چاہیے، غزل کو یہ کر دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے الفاظ کس نے کہے ہیں، یہ آپ کو بخوبی آنے والی پیپر اور آنے والے ایگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ چلو ہم بات کرتے ہیں غزل کا فن۔ غزل اردو شاعری کی ایک ہر دل عزیز صنف سخن ہے۔ ہر زمانے میں شعراء نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو شاعری کا بہت بڑا سرمایہ غزل کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ فن ہے، ٹھیک ہے، فن کے اندر بھی باتیں چل رہی ہیں۔ غزل میں عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن غزل صرف محبت کی موضوعات ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں سماجی، سیاسی مسائل، فلسفہ، تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی موجود ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ دوستو، میں ایک بات پہلے ہی بتا دوں کہ میں نے بہت کچھ زیادہ نہیں سمیٹا ہے، بلکہ میں نے بہت سی کتابوں کو چھان کر، بہت سی ویکیپیڈیا کو دیکھ کر جو اس کے امپورٹنٹ نوٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس میں سے جو بھی آپ کو پوائنٹ اچھا لگے وہ آپ اپنے لیے ضرور لیجیے۔ تو بات کرتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کیا جاتا ہے۔ پہلے مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ غزل کے تمام مصرعے ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح غزل کے شاعر کو قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غزل کے شاعر کو ایک کیا کہا جاتا ہے، ایک وہ دیا جاتا ہے، پیٹرن دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر غزل لکھنی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، غزل کے تمام میں سے ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ اس طرح غزل کے شاعر کو قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے۔